بلوچستان میں ٹریفک کا المناک حادثہ، عید کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، درگاہ شاہ نورانی جانے والا ٹرک کھائی میں جا گرا، 17 زائرین لقمہ اجل بن گئے، درجنوں زخمی۔ پولیس کے مطابق زائرین ٹھٹہ سے شاہ نورانی جا رہے تھے، ٹرک پر 100 سے 120 افراد سوار تھے۔ حادثے کے متعدد زخمیوں کو سول اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا۔ حادثے میں 17 جاں بحق میں سے 15 کی شناخت ہو گئی، جبکہ 2 افراد کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے کی جائے گی۔ جاں بحق 17 افراد کی میتیں سوراب گوڑ عیدی سرخانے منتقل کر دی گئیں۔ شاہنی ایک علاقہ ہے، وہاں ویراب چوکی اور شاہ نورانی کے بیچ میں، وہاں گاڑی ڈیور سے بے قابو ہو کے کھائی میں گر گیا۔ اسی موقع پر 13 بندے فوت ہوا ہے، 20 کے 25 قریب بندے زخمی ہو گئے۔ جو زخمی اور فوت تھے ان لوگوں کو ہم نے یہاں جو ہمارے پاس گاڑیاں تھے، سیول گاڑیاں تھے، ہم نے ان کو رشتہ داروں کے ساتھ روانہ کر دیں۔ ایس ایچ او دریجی عبد الواحد نے کہا کہ حادثے کا شکار گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر کھائی میں گری، لاشوں اور زخمیوں کو پرائیویٹ گاڑیوں میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زائرین کی گاڑی کھائی میں گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار اور ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا ٹریفک حادثے میں جانی نقصان پر دلی دکھ ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ اور اسپن وام کا دورہ، اگلے مورچوں پر نماز ادا کی، جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا امن اور ترقی کے لیے فارمیشن کی کاوشوں کا اعتراف، کہا امن کو برقرار رکھنا سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز خطے کو غیر مستحکم کرنے والے عناصر کے خلاف خبردار رہیں۔ ہمارے جوان دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں، وزیر اعظم کی افواج پاکستان کے سربراہان کو عید کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور اتحادی رہنماؤں کو بھی عید کی مبارکباد۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ، عید الفطر پر مبارکباد اور عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھی عید پر تہنیتی پیغام، ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں۔ عید کے پہلے روز گھروں میں خوب دعوتیں، مہمانوں کی آؤ بھگت، دن بھر ملنے ملانے کا سلسلہ، میٹھا بھی خوب کھایا۔ سیر سپاٹوں کے بعد اب ہوٹلوں کی باری، فوڈ اسٹریٹ میں رات گئے رونقیں، شہری بریانی، کڑاہی چکن ٹکا، سیخ کباب پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف۔ کوئٹہ میں روایتی سجی بھی عید کی خاص ڈش، آج عید کے دوسرے روز بھی جم کر سیر سپاٹے اور خوابوں کی تیاری، رشتہ داروں اور دوستوں کے جانے کی بھی پلاننگ۔ بہت مزہ آ رہا ہے، ادھر ایسے ہی انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوں، فرینڈس کے ساتھ عید فرسٹ ڈے انجوائے ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، ہم آئس کریم کھا رہے ہیں، سر کٹر دیکھا ہے، ہر چیز دیکھی، بہت مزہ آیا ہے، بوتل بھی ہے، برگر کھایا اور چکن بریانی کھائی ہے، مزہ آیا۔ عید کے پہلے روز بچوں کی خوب موج مستیاں، چڑیا گھر میں لیے جھولوں کے مزے، دن بھر سیر سپاٹے، رات آئس کریم پارلر کا رخ کیا، خوب عیدی اڑائی، دوسرے روز بھی بچہ پارٹی عیدی جمع کرنے کے لیے تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عید پر بے گھر افراد کے درمیان پہنچ گئے، مریم نواز کا چمن، عافیت مرکز اور دارالفلاح کا دورہ، بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات کا حکم، مریم نواز نے تحائف پیش کیے، بچوں کو کھلونے اور مٹھائیاں بھی دیں، اسپیشل بچوں کے ساتھ مل کر عید کا کیک بھی کاٹا۔ گورنر پنجاب ولیع الرحمان کا اہل خانہ کے ہمراہ ایس او ایس چلڈرن ولیج کا دورہ، عید ملے، تحائف تقسیم کیے۔ I want to wish you a happy and joyous Eid al-Fitr. During my time here in Pakistan, and especially during the month of Ramadan, I have been deeply touched by the incredible hospitality and warmth of the Pakistani people. میری طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔
اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی پاکستانیوں کو عید کے مبارکباد. ویڈیو پیغام میں کہا، رمضان میں پاکستان کی میزبانی اور گرم جوشی سے متاثر ہوا ہوں. جاپانی سفارت خانے کے عملے کی پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد. پاکستانی ملبوسات پہن کر عید کا پیغام. جرمن قونصل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لارٹس کا بھی تہنیتی ویڈیو پیغام. برطانوی ہائی کمیشن نے کہا کہ پاکستان کی میٹھی سوئیاں بہت عمدہ ڈش ہے. عید الفطر پہ بھی اسرائیلی بربریت جاری. غزہ کے شاتی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 3 پوتے شہید. نوسارت کیمپ پر بھی شہادتیں. غزہ میں شہداء کی تعداد 33,400 سے زائد ہو گئی. اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینیوں کی عید منانے کی کوشش. تباہ حال علاقوں میں عید بازار سجا لیے. سپریم کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس. معاملے پر عدلیہ کا بطور ادارہ رد عمل کیا ہوگا؟ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور وفاق سے تجاویز طلب. پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، سپریم کورٹ کے سوموٹو سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیار میں مداخلت ہوگی. سماعت 30 اپریل تک ملتوی. بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. سخت ترین سیکیورٹی حصار میں بنی گالہ سے اڈیالہ جیل لایا گیا. ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی. سندھ میں پولیس ڈاکوؤں کی پارٹنر بنی ہوئی ہے. کچے میں پکے ڈاکوؤں کی حکومت قائم ہے. کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ لوگوں کا پولیس پر سے اعتماد اٹھ گیا. کچے اور پکے دونوں میں ڈاکو راج ہے. حکومت عوام کے جان و مال کی حفاظت نہیں کر پا رہی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، رمضان میں 20 شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیے گئے. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ. 1 شخص زخمی. شہریوں کے تشدد سے 1 ڈاکو ہلاک. ملک بھر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. اسلام آباد، راولپنڈی، آزاد کشمیر، باغ میں بارش. بلندری میں آندھی اور بارش سے موسم سرد. پشاور، ہری پور اور لوڑا لائی میں بھی رم جھم. موسم خوشگوار.